اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہوئی، اس کی ڈیٹیل آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے جایا کرتی تھیں۔ ایک رات کو جب وہ طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں تو طواف بجا لانے کے بعد کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور اپنے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوگ در جوگ اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اسے من و عن ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو وہ نور نبوت تمہارے گھر آئے گا، تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانہ میں جزیرت العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے اور یہ بھی بتاتے تھے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کے تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانے سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبے کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشنوں اور سرگی کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں۔ اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی کہ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس تقریر کے دوران اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے نے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی خواتین، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا وہ مستقبل میں پیغمبر آخر زماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کا شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب اور دانشور کا کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض خواتین اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی، عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی کی عالم کی باتوں میں رب تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب اور دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے، جو تورات میں آیا کہ پیغمبر آخری زمان کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے،
اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب خدا سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکے کو گھیر لیا۔ تو جناب ابو طالب نے نبی کریم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں، اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں، میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ کی شادی کریں اور میں بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کی تجارتی کارواں عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کارواں کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند متعال ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس حضور کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت خدیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے 2 گنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے نبی کریم کو کہا، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستور راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کو نبی کریم آخری زمان ہونے کی پیشین گوئی کی۔ ناظرین، دوسرا واقعہ اس میں یوں آیا کہ جب نبی کریم تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت پڑ گئی۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم اٹھاؤ، تو نبی کریم نے فرمایا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا ناظرین کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی تو بادل نبی کریم پر سایہ کر رہے ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالائے خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی کریم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی روداد سنائی۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔ وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئی، بلکہ ان کو رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو سکے، چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت خدیجہ کے سامنے آئے تو آپ کا روشن چہرہ دیکھ کر
حضرت ختیجہ دنگ رہ گئی اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اس دوران نبی کریم نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے تو تب حضرت ختیجہ ہوش میں آئی اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد کدھر ہیں؟ میسرہ کہنے لگا وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر حضرت ختیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا، منافع 2 گنے سے زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول اللہ کے پیچھے بگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی 2 گنا منافع حضور کو بیچ دیا۔ حضرت ختیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف اور باعزت اور بہت مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ساتھ رسول اللہ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ کے حضرت ختیجہ کے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے جس سے حضرت ختیجہ علیہ السلام کی طہارت و نزاہت اور رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ روایات میں بات معلوم ہوئی کہ حضرت ختیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے اور اب عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل عبرانی میں پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور ختیجہ کے یہ نصاح اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق اور رغبت سے سنتی تھیں۔ نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پائیں۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ کو مال تجارت دے کر اس لیے ہی بھیجا کہ آپ کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے ناظرین کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی پر پوری تفصیل بتائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا وہ سب تفصیل بتا دی۔ اس سے حضرت ختیجہ کا ظن غالب آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ یہ صدیقہ و طاہرہ مطہرہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے بمطابق روایات ابن اسحاق، جبکہ مبرد دیگر کے قول کے مطابق حضرت ختیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی تقریب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں منعقد ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت ختیجہ کی پہلی ملاقات کا حوالہ کرتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ویڈیو سننے میں اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پہلی ویڈیو کی طرح پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا تاکہ ہمارا حوصلہ مزید بڑھ سکے اور ہم مزید سے مزید اور تحقیق کر کے آپ تک اچھے واقعات پہنچا سکیں۔